کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ہر قدم پر ایک چوراہا، اور سوال یہ کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا ہمیں نقصان سے بچائے گا؟ چلیں آج اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص نصیحت پر بات کرتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرف سے مشورے مل رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے۔ اس شور میں سچائی کہاں ہے، یہ جاننا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ لیکن جس حکمت کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ اس دھند کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ یہ حکمت ہمیں ملتی ہے امام علی علیہ السلام سے، اور اس میں ایک بہت بڑا وعدہ چھپا ہے۔ وعدہ یہ کہ اگر ان چند اصولوں کو سمجھ لیا اور ان پر عمل کیا تو انسان کے اپنے کام ہی اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ نصیحت ہے کیا؟ اصل میں یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کیا بنانا ہے، اور دوسرا حصہ سکھاتا ہے کہ ہمیں باہر کن لوگوں سے بچنا ہے نا کمال کی بات؟ اندر کی مضبوطی اور باہر کی حفاظت۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آئیے اس قدیم حکمت کے خزانے کا دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج بھی ہماری زندگیوں کو کیسے روشن کر سکتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 38 کی۔ یہ وہ مشہور نصیحت ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، ایک ایسا رہنما اصول جو ایک ایسی زندگی کی ضمانت دیتا ہے جہاں انسان اپنے ہی فیصلوں سے خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ نصیحت دو حصوں میں ہیں۔ تو پہلے حصے میں 4 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جو ہماری اندرونی شخصیت، ہماری سوچ کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ پیسہ؟ جائیداد؟ نہیں، امام علی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت عقل اور دانائی ہے۔ یہی وہ اصل طاقت ہے جو زندگی کی ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ اور اگر سب سے بڑی دولت عقل ہے تو پھر سب سے بڑی غربت کیا ہوئی؟ ظاہر ہے بے وقوفی اور سمجھ کی کمی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اصل میں بے بس اور لاچار بنا دیتی ہے۔ تیسری چیز بہت دلچسپ ہے۔ بدترین وحشت کسے کہا گیا ہے؟ تکبر اور خود پسندی کو۔ وحشت کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ تکبر انسان کو سماج سے کاٹ کر اکیلا اور وحشی بنا دیتا ہے، وہ دوسروں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس حصے کی چوتھی اور آخری بات، سب سے اونچا حسب نسب یا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کسی بڑے خاندان سے ہونا؟ نہیں، فرمایا سب سے بڑی شرافت اچھا اخلاق اور نیک کردار ہے۔ یہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، عقل، حماقت سے دوری، عاجزی اور اچھا اخلاق، یہ مل کر ایک ایسی مضبوط اندرونی شخصیت بناتی ہیں جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک محفوظ زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی اندر کی بات، خود کو اندر سے کیسے مضبوط بنانا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ باہر کی دنیا میں، یعنی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے معاملے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے خبردار کیا گیا ہے ایک بے وقوف دوست سے، یعنی ایسا شخص جس کی نیت شاید بری نہ ہو لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا بھلا کرنا چاہے گا لیکن اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ الٹا آپ کا نقصان کر بیٹھے گا، مطلب اس کی مدد بھی مصیبت بن سکتی ہے۔ دوسرا شخص جس سے دور رہنے کا کہا گیا ہے وہ ہے کنجوس، یعنی ایک خود غرض اور ناقابل اعتبار ساتھی۔ ایسے دوست کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ ٹھیک اسی وقت غائب ہو جائے گا۔ اس کی دوستی مطلب کی ہوتی ہے، ضرورت کے وقت کی نہیں۔ تیسرا شخص جس کی دوستی سے بچنا ہے وہ ہے بدکردار یا گنہگار شخص، یعنی وہ جس کے اندر نہ وفاداری ہو اور نہ ہی کوئی اخلاقی اصول۔ ایسا شخص آپ کو اور آپ کی دوستی کو کوڑیوں کے مول بیچ دے گا۔ اس کے نزدیک رشتے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی چھوٹے سے فائدے کے لیے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور آخر میں چوتھا اور شاید سب سے خطرناک شخص، جھوٹا۔ یہ وہ ساتھی ہے جو صرف دھوکہ نہیں دیتا بلکہ پوری حقیقت کو ہی توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ اسے ایک سراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے صحرا میں سراب دور کی چیز کو قریب دکھاتا ہے، ویسے ہی جھوٹا انسان آپ کی سوچ کو بھی الجھا دیتا ہے۔ وہ آپ کو غلط چیز کو صحیح اور صحیح کو غلط دکھائے گا، جس کے بعد درست فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ حکمت نمبر 38 ہمیں ایک مکمل لائحہ عمل دیتی ہے۔ ایک طرف دانائی، عاجزی اور اچھے اخلاق سے اپنی اندرونی شخصیت کو مضبوط بنائیں، اور دوسری طرف بے وقوف، کنجوس، بدکردار اور جھوٹے لوگوں سے بچ کر اپنے لیے ایک حفاظتی ڈھال تیار کریں۔ اب آخر میں ایک سوال کہ آج کی اس جدید اور تیز رفتار دنیا میں یہ 1400 سال پرانی نصیحت بھلا کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کا جواب سادہ سا ہے، کیونکہ یہ اصول کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ انسانی فطرت اور رشتوں کی بنیادی سچائیوں پر مبنی ہیں، اور سچائیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی حکمت نمبر 38 کی گہرائی۔ ان اصولوں کو سمجھ کر ہم واقعی ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو نقصانات سے پاک ہو۔ اگلی حکمت میں کیا خزانہ چھپا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔